علی کے بسر گرے جب زخم
تشنا جگر خون میں تر گرے گل پڑ گیا خاک پہ رش کے کمر گرے سن کر حسین قلب و جگر تھام کر گرے سن کر حسین قلب و جگر تھام کر گرے عباس دل پہ داغے علم کھا کے رہ گئے جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے رہی زینب حضیر میں پیار تڑپتی رہی زینب حضیر لاشوں پہ بھانجوں کے وہاں پہنچے ہیں شاہدی دیکھا کہ گش ہے بہتا ہے خون بال کی طاقت ذرا نہیں بہتا ہے خون بال کی طاقت ذرا نہیں کھانے گری ہے چھوٹ کے دلیروں سے مگر چھوٹے نہیں شیروں کے ہاتھ سے مولا نے پیار سے کہا ہے یہ کیا مرزا ہے جسم کس کا تمہیں ڈر ہے میں فدا شہ کے قدم پکڑ کے پکارے وہ مہلکا ہڑکا ہمیں یہ ہے کہیں اماں نہ ہو خفا ہڑکا ہمیں یہ ہے زحمت ہوئی امام فلک بارگاہ کو سمجھیں گی وہ ہمیں بلایا ہے شاہ کو رکتی ہے گھٹ کے سانس ہوئی آمد قضا لے چلیے اب یہاں سے ہمیں شاہ خدا اماں سے اس کا عذر تو کر لیتے ہم بھلا خود آئے تھے ہم نے بے خطا خود آئے تھے امام ہم ہیں بے خطا سب حق بھی بخشوانے ہیں سارے قصور بھی فرمائے کچھ ہماری سفارش حضور بھی در پر جو منتظر تھی ادھر بھی
در پر جو منتظر تھی ادھر بنت مرتضی مقتل کی سمت دیکھ کے کہتی تھی مامتا پیاروں بڑے دلیر ہو شاباش مرحبا میں صدقے جاؤں بھائی پہ ہوئے میرے تم فدا میں صدقے جاؤں بھائی پہ ہوئے میرے تم فدا آئینہ و خیال امام غیور سے لو دیکھ لو بلائے میں دیکھتی ہوں دور سے آئے عجیب شان سے گھر میں شہ خدا چہرے پہ خاک خون میں در دامن کمان لاشیں اٹھائے اکبر و عباس باوفا دو مسندوں پہ لاکے لٹایا بسد بکا دو مسندوں پہ لاکے لٹایا بسد بکا بیٹھے تمام اہل عزا ان کو گھیر کے ماں بھی سرحال بیٹھ گئی منہ کو پھیر کے رو رو کے تب یہ خواہر شبیر نے کہا لوگوں بھلا حسین کجا اور میں کجا وہ شاہ دو جہاں میں کنیزے شہ خدا میں بھی نثار ان پہ میرے لال بھی فدا میں بھی نثار ان پہ میرے لال بھی فدا کہہ دو کہ بس تڑپ کے نا یوں جان کھوئے اچھا میں دودھ بخشتی ہوں اب نہ روئیں یہ دائی کو اپنے دل کے قلق تو سناتے جا تم اب تمہاں سے خوش ہو بس اتنا بتاتے جا پھر اشتیاق جنگ سنا کر رلاتے جا آئے ہیں کتنے زخم بدن پر گناتے جا آئے ہیں کتنے زخم بدن پر گناتے جا لشکر عدو کے تارے خیامات ہیں اٹھو اس نے جہاد دینے امام آئے ہیں اٹھو جب
زخم کھا کے بنتے علی کے بسر گرے کلمات پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد شام کی بستی میں ننگے سر زینب جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر اپنا بالوں سے وابے تھی اونٹ پر زینب رو رو کہتی تھی ہر دم بچشم تر زینب رو رو کہتی تھی ہر دم بچشم تر زینب بہن حسین کی فاطمہ کی جاری ہوں میں کربلائے مولا سے لٹ کے چمن میرا بچھڑ گیا علی اکبر سا گل بدن میرا وہ شہید ہر ایک شیر سا شکن میرا ہے بھائی کفن میرا ہے بھائی بیاباں میں بے کفن میرا نبی کی آل کو اہل جفا نے لوٹ لیا خزانے لوٹ لیا ہمارے پیاروں کو مہمان بلا کے مارا ہے علی کے لال کا خنجر سے سر اتارا ہے ہر ایک شہید لب سدھارا ہے ہر ایک گل کا بدن رنگ میں پارا پارا ہے ہر ایک گل کا بدن رنگ میں پارا پارا ہے چمن پہ فاطمہ کے آ گئی خزاں ہے
سوار اونٹ پہ ہے اور ردا نہیں، سر پر چھپائے رہتے ہیں، بالوں سے منہ گشاد گزرتے ہیں ہمیں فاقوں پہ فاقے اونٹوں پر، یہ ذوق ہے کہ کشا جاتا ہے ہمیں اکثر، یہ ذوق ہے کہ کشا جاتا ہے ہمیں اکثر، جو چادریں بھی کوئی رحم کھا کے دیتا ہے تو شمر آ کے اسی وقت چھین لیتا ہے، بہن کرتی تھی شتر پہ زینب دل کی، قریب اٹھ کے لایا لئی سرے شابی، پکڑ کے ہاتھوں سے دل کو تڑپ گئی ہمشی، پکار بھائی بچا لو ہمیں کسی تدبیر، پکار بھائی بچا لو ہمیں کسی تدبیر، تمہارے مرنے سے ایذا اٹھاتی ہے زینب، لئی کے سامنے سر ننگے جاتی ہے زینب، سکینہ بولی کہ اماں بتاؤ میں قربان کس کے سر سے پھوپھی بات کرتی ہے اس جان، پکارا شاہ کا سر تم کو باپ کا نہیں دیا، بس اتنے روزوں میں ہم کو بھلا دیا میری جان، بس اتنے روزوں میں ہم کو بھلا دیا میری جان، خبر نہیں تمہیں بھوکے کا پیاسے کا سر ہے، لہو میں گڑ کر نبی کے نواسے کا سر ہے، جواری شام کی بستی میں ننگے سر زینب، صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم، بے خدا ختم انبیاء سروار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم،
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الربوية والجود النقبية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. خداوند عالم اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے، ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں زمین کے ظلم کے ذریعے کمزور بنا دیا گیا ہے نجعلہم ائمہ کہ ہم انہیں امام بنائیں گے ونجعلہم الوارثین اور انہی کو ہم اس زمین کا وارث بنا دیں گے. ہماری اور آپ کی گفتگو فلسفہ عظمت امامت اور شیعت کے عنوان سے آج اپنے 5ویں مرحلے کے اندر داخل ہو رہی ہے، جس میں ہم نے فلسفہ عظمت شیعت کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور جو گفتگو رواں ہے وہ عظمت امامت کے عنوان سے ہے. خداوند عالم نے عظمت امامت کے عنوان سے کیا فرمایا ہے؟ خداوند عالم نے شروع ہی سے ابتدا ہی سے منصب خلافت کو منصب امامت کو اپنے لیے مخصوص کر دیا کہ زمانے میں جہاں بھی ضرورت ہوگی امام خداوند عالم بنائے گا، خلیفہ خداوند عالم بنائے گا. اور جناب ابراہیم کو جب خداوند عالم نے امتحان لیا جناب ابراہیم سے تو کہا کہ اور جب جناب ابراہیم اس کو مکمل ہو گئے تو کہا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. تو جناب ابراہیم نے سوال کیا پالنے والے یہ منصب امامت میری ضروریت کو عطا کر. تو خداوند عالم نے ایک شرط لگا دی لا ینال عہد الظالمین کہ یہ منصب امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا. تو اس سے دو چیزیں سمجھ میں آتی ہے کہ اب جب بھی ہمیں امامت کو تلاش کرنا ہے تو سب سے پہلی بات تو جناب ابراہیم کی نسل میں تلاش کریں گے، ذریت ابراہیم میں تلاش کرنا. اگر امامت ملے گی تو ذریت ابراہیم میں ملے گی. اور دوسری سب سے بڑی سب سے اہم بات جو خداوند عالم نے شرط لگائی ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، تم کسی کو بھی امام مان لینا لیکن خبردار کسی ظالم کو امام نہ بنانا، کسی ظالم کو اپنا امام نہ بنانا ہے. کیونکہ خداوند عالم نے شرط لگا دی کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ منصب امامت کسی ظالم کو ملنے والا نہیں ہے. تو اب تم کسی کو چاہے لاکھ خلیفہ کہتے رہو چاہے لاکھ امام کہتے رہو، اگر وہ ظالم ہے تو ذریت ابراہیم میں سے نہیں ہوگا. محمد اللهم صل على
ابراہیم نے دعا کی پالنے والے وجعلنا للمتقین اماما، خدا بند عالم ہمیں امام بنانا تو متقین کا امام بنانا۔ اب دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ خدا بند عالم نے جب کسی نبی کی دعا رد نہیں کی تو جناب ابراہیم کی دعا کیسے رد ہوتی؟ تو اب جب خدا نے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں تو جناب ابراہیم کی دعا گئی کہاں؟ وہ متقین کی امامت ملی کسے؟ تو تاریخ اسلام کا سب سے بڑا المیہ جو آپ کے سامنے کل پیش کیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے ائمہ وہ ہیں کہ جس کی لگاتار 11 نسلیں یکے بعد دیگر شہید کر دی گئی۔ تو ظالموں کا یعنی مظلوموں کا سب سے زیادہ اگر کوئی مصداق ہے تو یہ ہمارے ائمہ ہے۔ صلوات و جب خداوند عالم نے جناب ابراہیم کا امتحان لے لیا، جناب ابراہیم کامیاب ہو گئے، تو ایک جو جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم آپ نے امتحان دیا، آپ کامیاب ہو گئے، اب اس کے عوض میں ہم تمہیں امامت عطا کرنے والے ہیں، ہم تمہیں امامت دینے والے ہیں۔ کس کی امامت؟ کہا ہم تمہیں امام تو بنائیں گے لیکن انسانوں کا امام بنائیں گے، لوگوں کا امام بنائیں گے۔ جناب ابراہیم کو امامت ملی ہے لیکن انسانوں کی امامت ملی ہے، زمین کی امامت جناب ابراہیم کو نہیں ملی ہے، آسمان کی امامت جناب ابراہیم کو نہیں ملی ہے، سورج کی امامت جناب ابراہیم کو نہیں ملی ہے، چاند کی امامت جناب ابراہیم کو نہیں ملی ہے، بلکہ خدا نے کیا کہا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو امام کو بنائیں گے لیکن لوگوں کا امام بنائیں گے۔ بقیہ چیزوں کا خداوند عالم نے کوئی ذکر نہیں کیا، ایک شرط لگا دی کہ ہم امام بنائیں گے لیکن لوگوں کا امام بنائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب ابراہیم نمرود کے سامنے گئے اور جانے کے بعد خداوند عالم کے پیغام کو پہنچایا تو نمرود کہتا ہے کہ ایسا کیا ہے تمہارے خدا کے اندر کہ ہم تمہارے خدا کو مان لیں، اس کا کلمہ پڑھ لیں، توحید پرست ہو جائیں، ایسا کیا ہے تمہارے خدا کے اندر؟ تو جناب ابراہیم کا ایک پورا واقعہ ہے کہ جناب ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے کہ جو جلاتا بھی ہے مارتا بھی ہے، جو زندگی بھی عطا کرتا ہے زندگی لیتا بھی ہے۔ تو نمرود ایک مرتبہ ہٹ دھرمی پہ آ گیا، یعنی ہٹ دھرمی اپنے یعنی کسی بات کے اوپر اڑ جانا ہٹ دھرمی ہے، تو ہٹ دھرمی پہ آ گیا، کہا یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلوایا، ایک ان میں وہ تھا کہ جسے مختصر سزا دی جانا تھی، اسے قتل کروا دیا، اور ایک وہ تھا کہ جس کا گناہ سب سے زیادہ سنگین تھا، جس کا گناہ ناقابل معافی تھا، اس کو آزاد کر دیا۔ کہا ابراہیم دیکھ لیا یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، تم نے کہا ہمارا خدا جلاتا ہے ہمارا خدا مارتا ہے، تو دیکھو جس کی موت لکھی تھی ہم نے اسے زندگی دے دی، جس کی موت لکھی تھی اسے ہم نے زندگی دے دی، اور جو مرنے والا تھا جس کی موت لکھی تھی ہم نے اسے زندگی دے دی، اور جس کی زندگی تھی ہم نے اسے مار دیا، تو یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا خداوند عالم نے شرط کیوں لگائی؟ لا ینال عہد الظالمین، خدا کسی ظالم کو امامت نہیں دیتا، خدا کسی ظالم کو امامت دیتا، یہ اسی شرط لگائی ہے خداوند عالم نے کہ لا ینال عہد الظالمین، ظلم کے ذریعے سے کسی کو جلا رہا ہے کسی کو مار رہا ہے، یہ کوئی کمال ہے؟ تو کہا جناب ابراہیم ایک مرتبہ سوچنے لگے کہ جب تک زمین کی باتیں کروں گا یہ ماننے والا نہیں ہے، ہٹ درمی کرتا رہے گا، پھر کوئی وجہ لے آئے گا، پھر کوئی بات ٹالنے کا بہانہ لے آئے گا اور میری بات کو ٹال دے گا، لہٰذا اب زمین کی باتیں نہیں کرنا ہے آسمان کی باتیں کرنا ہے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا پھر نمرود سے، کہا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اب اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال دے مشرق میں ڈبو کے دکھا، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبو کے دکھا۔ کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا، عاجزی کا اعتراف کر لیا کہ میں نہیں کر سکتا۔ اچھا نمرود نے تو اعتراف کر لیا کہ یہ کام میں انجام نہیں دے سکتا، لہٰذا جناب ابراہیم تو جیت گئے۔ لیکن چھوڑیے نمرود کی بات، جناب ابراہیم سے خود پوچھ لیتے ہیں یا نبی اللہ نمرود تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو ہے ہی باطل، وہ نہیں کر سکتا، آپ کر کے دکھا دیجئے، آپ کر کے دکھا دیجئے، آپ تو امام ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، اللہ پیغمبر ہیں،
تو یا نبی اللہ آپ کر کے دکھا دیجئے، آپ مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبو کے دکھائیے۔ کہا کہ میں خداوند عالم نے جب مجھے امامت کا منصب دیا تو ایک شرط لگا دی کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم آپ کو امام تو بنائیں گے لیکن لوگوں کا امام بنائیں گے۔ میرا اختیار نہ چاند پہ ہے نہ سورج پہ ہے، لیکن یہی جب منصب امامت ذریت ابراہیم کے اندر پہنچا، یہی منصب امامت جب متقین تک پہنچا تو قرآن مجید نے سورہ یاسین میں پڑھ کے آواز دی کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر شے کا احصاء، ہر شے کا اختیار امام مبین میں رکھ دیا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اگر مردے کو وہ اگر چاہے تو کسی کو جلا بھی سکتے ہیں، کسی کو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر مغرب میں جاتے ہوئے سورج کو اشارہ کر دے تو مشرق کی طرف پلٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ خداوند عالم نے ذریت ابراہیم میں ایک ایسی امامت دی ہے کہ جو امام مبین ہے۔ اب اس کا اختیار ہر چیز کے اوپر ہے۔ مولا کائنات کے سامنے کچھ لوگ آ گئے تھے، ایک انسان کو مردہ بنا کے کہ آئے آج علی کا امتحان لے، مولا کائنات کا ٹیسٹ لیا جائے کہ یہ جو کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ مولا کائنات ہر چیز کے اوپر ایسا رکھتے ہیں نا، تو لے کے آئے کچھ لوگ ایک شخص کو کہ آج مولا کائنات کا امتحان لیا جائے۔ یہ تو کہتے ہیں نا بیٹھ کے ممبر کے اوپر کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، آج علی کا امتحان لیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایک شخص کو راضی کر کے لائے، اور لانے کے بعد اس کی ماں سے اجازت لی کہ اس کی ماں سے اجازت لے کے آئے، اور کہا مولا کائنات کے سامنے اس کو تابوت میں لٹا دیا، اور کہا مولا کائنات سے کہ اے علی یہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اے علی یہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ مولا کائنات نے سوال کیا کہ سچ میں نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہا یا علی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ ایک مرتبہ سوال کیا، 2 مرتبہ سوال کیا، 3 مرتبہ سوال کیا، کہا ہاں پڑھا دیجئے۔ مولا کائنات کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد نماز جنازہ پڑھا دی۔ اب جب نماز مکمل ہوئی تو اب یہ لوگ ہنسنے لگے، کہکہا لگانے لگے، اور کہتے ایک مرتبہ جب کہکہا لگانے لگے تو مولا کائنات نے پوچھا کیا ہوا، کیوں ہنس رہے ہو، کیوں کہے لگا رہے ہو؟ کہا یا علی آپ تو یہ اعتراف کرتے ہیں کہ آپ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں، آپ تو ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کے دعوے کرتے ہیں، آپ کو یہ نہ پتا چلا کہ تابوت کے اندر زندہ ہے یا مردہ؟ کہا کہ اگر یقین نہ ہو تو کھول کے دیکھ لو۔ اب جب تابوت کھولا گیا تو پتا چلا کہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اس کی ماں آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے اے علی آپ ہر چیز پہ اختیار رکھتے ہیں، آپ حقیقی امام مبین ہیں۔ اے علی جس طریقے سے میرے بیٹے کو آپ نے اس دنیا سے رخصت کیا ہے، مولا میرے بیٹے کو زندہ کر دیجئے، زندگی عطا کر دیجئے۔ مولا نے ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہے امام مبین کا اختیار کہ خداوند عالم نے ہر شے کا احساء امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ تو جب جناب نمرود سے کہا، جناب ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو مردوں کو جو انسانوں کو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے، یعنی مردوں کو جلا بھی سکتا ہے اور کسی کو حیات بھی دے سکتا ہے، کسی کو زندگی بھی دے سکتا ہے اور کسی کی زندگی لے بھی سکتا ہے۔ تو جناب ابراہیم نے یہ جو خداوند عالم سے دعویٰ کیا ہے، یہ خداوند عالم سے پوچھ بھی لیا۔ کیسے؟ خداوند قرآن مجید کے اندر واقعہ موجود ہے کہ جناب ابراہیم نے خدا سے سوال کیا کہ پالنے والے یہ بتا تو مردوں کو جلاتا کیسے ہے، تو مردوں کو جلاتا کیسے ہے؟ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اولا تؤمن، کہ اے ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ کہا کہ پالنے والے ایمان تو ہے، یقین تو ہے، لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ دیکھیں اطمینان اور یقین کے اندر ایک فرق پایا جاتا ہے۔ یقین اسے کہتے ہیں آپ نے کسی معتبر شخص سے سن لیا، آپ کو یقین ہو گیا، اس کی بات پہ آپ کو یقین ہے، لیکن اطمینان اسے کہتے ہیں کہ جس میں آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں تب آپ کو یقین حاصل ہو، تو اس کو اطمینان کہتے ہیں۔ خداوند عالم سے جناب ابراہیم نے کہا پالنے والے یقین تو ہے کہ تو ہی جلاتا ہے اور تو ہی مارتا ہے، لیکن پروردگار اطمینان قلب چاہیے۔ کہا کہ اے ابراہیم اطمینان قلب چاہیے تو اب تھوڑی محنت کرنا پڑے گی۔
ایسے ہی اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا، تھوڑی محنت کرنا پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ خداوند عالم نے کہا کہ اے ابراہیم جاؤ، 4 الگ الگ نسل کے پرندے لے کے آؤ، ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کرو، اور قیمہ کرنے کے بعد 4 الگ الگ جگہ پہ رکھ کے آ جاؤ۔ جناب ابراہیم نے خدا کی بات کو سنا اور سننے کے بعد 4 پرندے لے آئے، اور لے آنے کے بعد ان کو ذبح کر لیا، ان کی منقار اپنے پاس رکھ لی، ان کے گوشت کو قیمہ کیا، اور قیمہ کرنے کے بعد چاروں کو مخلوط کیا، ایک میں کیا، اور ایک میں کرنے کے بعد جناب ابراہیم 4 الگ الگ پہاڑوں پہ گئے، اور جانے کے بعد اس قیمے کو رکھا۔ یہ سن لینا بڑا آسان ہے کہ 4 الگ الگ پہاڑوں پہ گئے۔ اگر مشاہدہ کرنا ہو تو کسی ایک پہاڑ پہ چڑھ کے اتر جائیے، سانس پھولنے لگے گی، مشاہدہ ہو جائے گا۔ خداوند عالم جناب ابراہیم سے محنت کروا رہا ہے کہ اے ابراہیم تمہیں یقین چاہیے، تمہیں اطمینان قلب چاہیے، تو 4 الگ الگ پہاڑوں پہ جاؤ۔ جناب ابراہیم 4 الگ الگ پہاڑ چڑھے، قیمہ رکھا، 4 الگ الگ پہاڑ اترے۔ اگر مشاہدہ کرنا ہو، پہاڑ نہ ہو، تو کسی 6-7 منزل کی بلڈنگ پہ چلے جائیے۔ جب 80-90 زینے چڑھنا پڑیں گے تب خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک پہاڑ کتنا ہوتا ہے، وہ بھی چھوٹا سا۔ جناب ابراہیم گئے 4 الگ الگ پہاڑوں کے اوپر اور رکھ کے آ گئے، اور رکھ کے آنے کے بعد پھر خدا نے کہا کہ اب انہیں ان کے نام سے آواز دو۔ خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ اے ابراہیم تم نے جن پرندوں کو ذبح کیا ہے، جن کا قیمہ کیا ہے، انہیں آواز دو۔ لفظ بدل دو۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم مردہ پرندے کو آواز دو۔ مسلمان تو یہی کہتے ہیں نا کہ مردہ کو آواز نہیں دی جاتی، تو ہم پر اعتراض نہ کرو، خداوند عالم کی ذات پہ اعتراض کرو۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ مردہ کو کہاں آواز دی جاتی ہے؟ آواز تو زندہ کو دی جاتی ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے وہ کچھ نہ دینے کی حالت میں ہے، نہ کچھ لینے کی حالت میں ہے۔ خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم مردہ پرندے کو آواز دو؟ جناب اچھا آواز دو، تو اس کے اندر جناب ابراہیم کیسے آواز دیں گے؟ کیا اس پرندے کا کوئی الگ سے نام رکھا تھا جسے ہم اپنے جانوروں کا نام رکھ لیتے ہیں، پرندوں کا نام رکھ لیتے ہیں، یا جو ہم ابھی قربانی کا وقت گیا ہے تو ہم بکرے لے آتے ہیں، بکروں کا نام رکھ لیتے ہیں؟ تو کیا جناب ابراہیم نے کوئی نام رکھا تھا ان کو پکڑنے کے بعد؟ جناب ابراہیم نے کیا کہا ہوگا؟ مثال کے طور پہ 4 الگ الگ پرندے لے کے آئے ہوں گے، تو اس میں مثال کے طور پہ ایک کبوتر ہوگا، ایک تیتر ہوگا، الگ الگ طرح کے 4 پرندے ہوں گے۔ تو جناب ابراہیم نے کوئی الگ نام تو رکھا نہیں ہے۔ تو خداوند عالم نے کہا کہ آواز دو، تو جناب ابراہیم نے کیا کہا ہوگا؟ مثال کے طور پہ کبوتر، تو وہ آیا ہوگا۔ خداوند عالم نے جیسے ہی کہا کہ الگ الگ پرندوں کے نام ہیں، الگ الگ، جناب ابراہیم سے کہا آواز دو، جناب ابراہیم نے آواز دی۔ جناب ابراہیم نے جیسے ہی ایک پرندے کا نام لیا، 4 الگ الگ جگہ سے اس کا گوشت بلند ہوا، ہوا میں پہنچا اور ایک جگہ مخلوط ہوا، شکل بنی، اور شکل بننے کے بعد وہ پرندہ اڑتا ہوا بغیر گردن کے جناب ابراہیم کے پاس آیا۔ جناب ابراہیم نے منقار لگائی، پرندے نے سلام کیا جناب ابراہیم کو، چلا گیا۔ دوسرا بھی یہی ہوا، تیسرے موقع پہ بھی یہی ہوا، اور چوتھے مرحلے پہ بھی یہی ہوا۔ کہا اے ابراہیم یقین آ گیا، ہم مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ صلوات پڑھو محمد۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ اب وہ سوال جو آپ کے سامنے پیش کیا، جناب ابراہیم نے کوئی نام تو رکھا نہیں تھا، ایک نسل کا نام لیا تھا کہ وہ نسل بلند ہو، اور بلند ہونے کے بعد وہ آئے جناب ابراہیم کے پاس، اور جناب ابراہیم نے منقار لگائی، جناب ابراہیم کو سلام کیا، چلا گیا۔ تو جناب ابراہیم نے کوئی نام تو رکھا نہیں تھا۔ اب دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے کہ خاک کربلا کے اندر خون جو ہے وہ شہدائے کربلا کا بھی موجود ہے، اور مقتولین کا بھی موجود ہے جو عمر سعد کی طرف سے آئے تھے، یا وہ جو مولا عباس کے ہاتھوں، جناب قاسم کے ہاتھوں، جناب علی اکبر کے ہاتھوں، جناب اور محمد کے ہاتھوں قتل ہوئے، ان کا خون بھی اسی خاک کے اندر موجود ہے۔ تو دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے کہ آپ نے اس کو خاک شفا کیسے بنا دیا؟ اس میں خون تو دونوں طرف کا موجود ہے، دونوں فریقین کا موجود ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ کس کا خون اس کے اندر موجود ہے اور کس کا خون اس میں موجود نہیں ہے؟ تو سب سے پہلا جواب تو یہ آ گیا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید نازل کیا ہے، ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر قرآن مجید موجود ہے۔ ہم اور آپ قرآن مجید کو چومتے ہیں یا نہیں چومتے؟ اپنے سینے سے لگاتے ہیں
اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، بوسے دیتے ہیں قرآن مجید کو، تو آپ سوال کریے کہ خداوند عالم نے جب یہ قرآن مجید نازل کیا تو کیا تمام فضائل بیان کیے، تمام انبیاء کے نام لیے؟ نہیں، اسی قرآن کے اندر ابلیس کا نام بھی موجود ہے، اسی قرآن کے اندر فرعون کا نام بھی موجود ہے، اسی قرآن کے اندر نمرود کا نام بھی موجود ہے۔ تو آپ پھر اس قرآن کو چھومتے کیوں ہیں؟ کہیں گے نہیں، ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نمرود کو چھوم رہے ہیں، ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم فرعون کو چھوم رہے ہیں، ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ابلیس کو چھوم رہے ہیں۔ کہا کہ یہی اسی طریقے سے ہم خاک کربلا کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ مقتولین کے خون کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ یہ خاک خون سید الشہداء سے رنگین ہوئی ہے، لہذا اس پر سجدہ امام حسین سے رنگین ہوئی ہے، لہٰذا ہم اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ دوسرا جواب جو اب اس واقعے سے ملانا ہے کہ جناب ابراہیم نے الگ الگ پرندوں کو آواز دی، لیکن آیا وہی جو جناب ابراہیم کی مراد تھی۔ کبوتر کہا تھا تو دنیا کے کتنے سارے کبوتر تھے، سب آ جانا چاہیے تھے، لیکن جناب ابراہیم نے جسے منظور نظر رکھا، جناب ابراہیم نے جسے اپنے ذہن میں سوچا، وہی کبوتر آیا اور اس کا گوشت بلند ہوا۔ تو ہم پر اعتراض کیا ہے کہ اسی خاک کے اندر مقتولین کا بھی خون ہے اور شہداء کا بھی خون ہے، تو آپ کیسے سجدہ کر لیتے ہیں؟ تو دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر مقتولین کا خون ہے ہی نہیں، اس میں مقتولین کا خون نہیں ہے، بلکہ ہم جس خاک پہ سجدہ کرتے ہیں یہ خاک خون حسین سے رنگین ہے، اور صرف خون حسین سے اور شہداء کربلا سے، اس میں مقتولین کا کسی خون کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ دلیل وہی ہے، جناب ابراہیم نے 4 الگ الگ پرندوں کا گوشت رکھا تھا، ایک جگہ کرا تھا، لیکن اس کے باوجود خداوند عالم نے کہا تھا کہ آواز دو، تو ہر جگہ سے وہی گوشت بلند ہوا اور ہوا میں جانے کے بعد مخلوط ہوا۔ تو جو خدا اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ 4 الگ الگ پہاڑ پہ رکھے ہوئے قیمے کو ایک جگہ کر لے، وہی خدا اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ خون آل رسول کو الگ کر دے، خون مقتولین کو الگ کر دے۔ صلوات پر محمد، صلی اللہ محمد والے محمد وجل۔ یہ اختیار امامت ہے، اور اسی بات کو اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھا لیں تو کربلا کے میدان میں امام حسین نے ایک صدا بلند کی تھی۔ کیا صدا تھی؟ صدائے نصرت، کہ امام حسین نے میدان کربلا کے اندر ایک صدا بلند کی، حل من ناصرین سننا، حل من مغیثین یغیثنا، کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ دیکھیں یہاں پہ بھی جو امام حسین جو یہ واقعہ ہے اسی سے مربوط کرنا ہے کہ امام حسین نے صدا بلند کی۔ یہ جو نصرت کی صدا ہے یہ کب بلند کی جاتی ہے؟ جب ہمیں کسی چیز کو بچانا ہو تب یہ صدا بلند کی جاتی ہے۔ امام حسین نے کس وقت یہ صدا بلند کی؟ جب امام حسین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بچانے کے لیے نہیں ہے۔ امام حسین نے کیا صدا بلند کی؟ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرنے والا ہو۔ کہا امام حسین سے سوال کرتے ہیں، اے مولا آپ کے پاس اب کچھ بچانے کے لیے ہے نہیں، اگر آپ کو مدد ہی طلب کرنا تھی، اگر آپ کو مدد ہی مانگنا تھی تو جب تمام اصحاب موجود تھے تب یہ صدا بلند کرتے، شاید کوئی آ جاتا اور آپ کے اصحاب کے اندر اضافہ ہو جاتا۔ کہا کہ نہیں، اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ میں یہ صدا کیوں بلند کر رہا ہوں تو عاشور کے وقت آ جانا، اور جب یہ میں صدا بلند کروں تو منظر دیکھ لینا۔ امام حسین نے صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ تو اب جو دریا کے اوپر لاشا پڑا ہوا تھا، جو اصحاب کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، تڑپنے لگے۔ کہا کہ اب سمجھ میں آیا، کیونکہ جناب ابراہیم نے جس طریقے سے پرندوں کو آواز دی تھی، ہر پرندے کا نام نہیں رکھا تھا۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں آواز بلند کی کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، تو اب وہاں پہ لاشیں کئی اور پڑے تھے، اور شہیدوں اور مقتولوں کے لاشیں پڑے تھے، لیکن ہلے وہی آواز انہی نے دی جن کا مقصد امام حسین نے کیا تھا، جن کو نظر امام حسین نے کیا تھا۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ محمد والے محمد وجل۔ اللہم صلی اللہ محمد والے
इमामत है। शुहदा की लाशें भी गवाही दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ मौला, मौत ने मजबूर कर दिया है, वरना आपकी नुसरत को ज़रूर आती। वो बावफा असहाब हैं। जब इमाम हुसैन ने चिराग गुल किया था और गुल करने के बाद कहा था कि अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो कोई तुम्हें जाता हुआ देख लेगा, तुम्हारी जिल्लत हो जाएगी, तुम्हारी हकारत हो जाएगी। तो लो मैं हुसैन तुम्हारी आबरू की भी अमानत, तुम्हारी आबरू की भी हिफाजत कर लिए देता हूँ। चिराग को बुझा दिया, कहा कि अब जो जाना चाहे चला जाए। लेकिन जब चिराग दोबारा जलाया गया तो हर सहाबी अपनी अपनी गर्दन पे तलवार रख के कहता है, ऐ मौला, अगर 70 मरतबा भी शहीद कर दिया जाए, अगर 70 मरतबा भी इस गर्दन को उतार दिया जाए तो मौला आपकी हिमायत से दस्तबरदार नहीं होंगे। हाँ ज़ादारो, ये वो बावफा असहाब है जिन्होंने हकीकत में इमाम हुसैन का साथ दिया है और हकीकत में इमाम हुसैन के ऊपर जान न्यौछावर की है। क्योंकि जब तक ये असहाब जिंदा रहे, बनी हाशिम का एक फर्द शहीद ना होने पाया था। क्योंकि जब भी कोई बनी हाशिम का जवान आके कहता था, मौला ऐ मौला इजाज़त दे दीजिए कि हम जंग पे जाएं और अपनी जान का नजराना पेश करें, तो ये असहाब आगे बढ़ते थे और कहते थे, ऐ मौला, अगर हमारे रहते हुए बनी हाशिम का कोई एक जवान कत्ल हो जाए तो हमारी इस हयात के ऊपर वाय है। हाँ ज़ादारो, लेकिन आज मुहर्रमुल हराम है, आज दो ऐसे बहादुरों का तज़किरा करना है कि जो बनी हाशिम के जवान हैं। बनी हाशिम के जवान कहना सही नहीं होगा, बनी हाशिम के 12 बरस के बच्चे हैं कि जिसे जनाब ज़ैनब उस वक्त साथ लेके आई थी। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर ने आगे बढ़ के जनाब ज़ैनब से कहा था, ऐ ज़ैनब, जब हुसैन पे कोई मुश्किल वक्त आए तो ये 2 बच्चे ले जाओ, एक को मेरी जानिब से कुर्बान कर देना, एक को अपनी जानिब से अपने भैया पे कुर्बान कर देना। हाँ ज़ादारो, ये 2 बच्चे करबला के मैदान में सुबह आशूर से लेकर असरे आशूर तक कई मर्तबा अपने मामू के पास आए और आने के बाद कहते हैं, मामू जान, हमें मरने की इजाजत दे दीजिए। लेकिन मौला इजाजत नहीं दे रहे हैं। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब के पास आए और कहते, ऐ अम्मा जान, हम सुबह से मामू से इजाजत तलब कर रहे हैं, लेकिन मामू हमें इजाजत नहीं दे रहे। जनाब ज़ैनब ने बच्चों का हाथ थामा और हाथ थामने के बाद इमाम हुसैन के पास लेके आई, कहा, ऐ भैया, ज़ैनब के पास ये 2 नजराने हैं, इसे कबूल कर लीजिए, इसने विदा मिला। हाँ ज़ादारो, इमाम हुसैन ने 2 छोटे छोटे बच्चों को घोड़ों पे सवार किया, जिनके पाँव घोड़े तक नहीं पहुंच रहे थे। इमाम हुसैन ने सवार किया और सवार करने के बाद कहा, है बच्चों, खुदा हाफिज। जनाब औनो मोहम्मद निकले, अब एक ऐसी जंग कर रहे हैं कि बहादुर जाफर तैयार के बहादुर जनाब औनो मोहम्मद जंग करते जा रहे हैं। एक मर्तबा वो लम्हा भी आया कि जब जनाब औनो मोहम्मद लड़ते लड़ते फरात तक पहुंच गए। एक भाई दूसरे भाई से कहता है, ऐ भैया, कितना अच्छा होता कि हम मश्क सकीना ले आते, थोड़ा पानी सकीना के लिए ले जा पाते। ज़ादारो, किसी भाई ने पानी न पिया। फौजों ने घेरा और घेरने के बाद एक भाई को दूसरे भाई से अलग किया और दूसरे भाई से अलग करने के बाद वाह वेला, अब तीरों तलवार की बारिश है, 2 मासूम से बच्चे हैं। हाँ ज़ादारो, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक मर्तबा सदा बुलंद की, ऐ मामू, हमारी मदद के लिए आइए। इमाम हुसैन एक तरफ से बढ़े, मौला अब्बास दूसरी जानिब से बढ़े, लेकिन पहुंचने में देर हो गई। हाँ ज़ादारो, जनाब औनो मोहम्मद ज़मीन करबला पे है, घोड़ों की टापे हैं और एक मर्तबा सदाएं दे रहे हैं, ऐ मामू अदरिकनी। हाँ ज़ादारो, इमाम हुसैन जब दोनों
بچوں کی لاش پہ پہنچے ہیں تو محمد کا لاشا پامال ہو چکا ہے. آزادارو جناب امام حسین نے لاشوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جناب زینب کے پاس لائے. جناب زینب نے ایک سوال کیا, اے بھیا یہ بتائیے کہ جب محمد فرات پہ پہنچے تھے تو کہیں میرے لاڈلوں نے پیاس کی شدت سے پانی تو نہیں پیا؟ امام حسین کہتے اللہ گواہ ہے کہ میرے لاڈلے پیاسے اس دنیا سے گئے ہیں, انہوں نے پانی نہیں پیا. آزادارو ایک یہ مرحلہ ہے. جناب زینب سجدے میں گری, شکر خدا ادا کیا, اللہ لیکن جناب زینب روئی نہیں ہے. عصر عاشور گزر گئی, شام غریبہ گزر گئی. آزادارو 1 سال گزر گیا, قید میں رہی لیکن اپنے بھیا کا ماتم کیا. لیکن جب قید سے رہا ہو کے مدینے آئی اور اپنے گھر تشریف لائی تو اب 2 چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے, 2 چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے. جناب زینب نے بالوں کو بکھرایا, کہا اے اون محمد اپنی ماں کو معاف کر دینا, تمہارا ماتم نہ کر سکے.